کرے، اپنے ایمان کی آبیاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال آیا ہے کہ کیا روزے کے دوران فلمیں، ڈرامے، گانے، قوالیاں یہ سب کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی؟ سنی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں یا نہیں دیکھی جا سکتی؟ دیکھیں، روزے کی عربی ہے صوم، اور صوم کا معنی ہوتا ہے امساک، یعنی رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ روٹین میں 11 مہینے روٹی پانی اور گھر والی کے پاس جانا حلال ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ بھی اس سے بھی روک دیتا ہے۔ تو رمضان میں جب اللہ تعالیٰ حلال کو حرام کر دیتا ہے تو جو حرام چیزیں ہیں وہ تو پھر ڈبل حرام ہو گئی۔ یہ بہت عجیب کہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے سے ہم حلال کمائی ہوئی روٹی سے تو باز آ جائیں، اور وہ جو چیز روزے کے بغیر بھی حرام تھی اس سے باز نہ آئیں، جبکہ اس سے بھی اسی رب نے منع کیا ہوا ہے۔ اس کے کہنے پر حرام سے باز نہ آئیں اور اس کے کہنے پر حلال سے باز آ جائیں، حالانکہ اس کے حلال سے روکنے کی وجہ حرام سے روکنا ہے۔ اصل میں اللہ کا مقصد آپ کو بھوکا مارنا نہیں ہے، اس کا مقصد تو ہے کہ آپ رکنے کے عادی ہو جاؤ۔ جب حلال سے بھی اس کے کہنے پر رکو گے تو حرام سے بالاولا رکو گے۔ تو اگر ہم حرام سے ہی نہیں رک رہے تو پھر حلال سے رکنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں چھوڑتا، قول میں یا فعل میں، باتوں میں یا کاموں میں، تو پھر خالی پیٹ کا اور بھوک پیاس کا روزہ اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں ہمیں رک جانے کا عادی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے کہنے پر حلال سے رک جاؤ، اللہ کے کہنے پر حرام سے رک جاؤ۔ جب آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حلال سے رکو گے تو لا محالہ یہ روزہ کان کا روزہ بھی ہے، کان سے غلط نہیں سنو، زبان کا روزہ ہے، بکواس، غلط چیزیں، چگلی، جھوٹ، گالیاں بکنا، ان سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے، آپ ہاتھ سے غلط چیز نہیں چھوؤ۔ آپ کے پاؤں کا روزہ ہے، آپ کے دل میں وسواس اور ایسی چیزیں، غلط چیزوں کی سازشیں جو دل میں بنتی ہیں وہ نہیں بننی چاہیے۔ دماغ کو غلط کام کے لیے حرکت میں مت لاؤ۔ تو یہ سب چیزوں کا روزہ ہے، تب آپ کا روزہ ہے۔ اور اگر آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا تو پھر حلال چیزیں چھوڑنے سے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو روزے میں حکمت ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام میں بہت فرق کرنے لگ گئے ہیں، حلال میں بہت فرق کرنے لگ گئے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی مسلمان سے کہو کہ آپ خنزیر کا گوشت کھاؤ تو وہ کبھی نہیں کھائے گا، لیکن سود کھائے گا، جبکہ خنزیر اور سود کے اس میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کسی سے کہیں کہ شراب پیو تو شاید وہ ہچکچائے گا، لیکن حرام کی کمائی کے ساتھ پانی پی لے گا تو وہ ویسا ہی ہوگا، اس کو بھی تو گناہ ہوگا۔ تو بعض چیزوں کو، اب داڑھی چھیلنے کو تو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا جبکہ یہ حرام ہے، اور ختنہ نہ کرانے والے کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا جبکہ دونوں چیزیں ایک ہی حدیث میں مذکور ہوئی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم چھوڑتے نہیں، ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جب گناہ نہیں سمجھتے تو چھوڑیں گے کیسے؟ تو یہ رمضان بہترین موقع ہے آپ کے سگریٹ چھوڑنے کا، آپ کے نسوار چھوڑنے کا، گٹکا چھوڑنے کا۔ یہ بہترین موقع ہے جب آپ سارا دن اس سے باز آتے ہیں تو اگلی رات کے 8-10 گھنٹے صرف وہ بھی سو کر گزر جاتے ہیں، ان میں بھی باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سے جان چھڑوا دے گا۔ یہ بات کہنا بہت غلط ہے، یا یہ بات واقعی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی میری یہ بات، یہ کام، یہ عادت چھوٹتی نہیں۔ اگر آپ عزم کر لیں اور یہ رمضان اس کا بہترین موقع ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے آپ کی جان چھڑوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ آپ گناہ کریں۔ اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے چاہیے۔ آپ
منبر کی سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین. تو پوچھا گیا کیوں فرمایا آپ نے؟ تو فرمایا جبریل امین نے کہا کہ وہ آدمی ذلیل ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے. تو میں نے کہا آمین. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس رمضان میں ہمیں گناہ معاف کروانے ہیں. گناہ کون معاف کروائے گا؟ جو گناہوں کو سمجھتا اور جانتا ہوگا کہ میرے گناہ ہیں کون کون سے. اگر ہم کر کے گناہ یوز ٹو ہو گئے اور ان کے عادی ہو گئے، ان کو ہضم کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں نہ ہم ان کو گناہ مانتے ہیں اور نہ ہم ان سے توبہ کریں گے اور نہ ہی ہمارے وہ معاف ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ جیسے ہی رمضان گزرے گا ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما کر رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے.